بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت پر رونے والی عورت کو ملک الموت کیا کہتا ہے؟ ہوشیار! رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بے شک اللہ نہ آنسوؤں سے رونے پر عذاب کرتا ہے اور نہ دل کے غم پر، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہاں اس کے سبب عذاب فرمائے گا یا رحم فرمائے گا۔ اور بے شک مردے پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے سے۔ اس حدیث پاک میں تین چیزوں کا بیان ہے: آنسوؤں سے رونے اور دل کے غم پر پکڑ نہیں، بلکہ ان دونوں پر ثواب ملے گا اگر رحمت کی جہت یعنی رحمت کی وجہ سے ہو، جیسا کہ مرقات میں علامہ علی قاری علیہ رحمہ اللہ باری نے بیان فرمایا۔ البتہ زبان سے اگر قابل گرفت بات کی تو اس پر عذاب کا استحقاق ہے، جیسا کہ میت پر نوحہ کرنا یعنی چلا کر رونا اور جزا فضا کرنا، اور اگر اچھی بات کی تو ثواب ملے گا۔ گھر والوں کے نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ عذاب سے مراد وہ دکھ و تکلیف ہے جو میت کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب گھر والوں کا چلا کر رونا سنتی ہے۔ تحت الحدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار ہو کر سن لو کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب خدائے تعالی عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے۔ اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور اس نے منع نہ کیا ہو، یا کہ مطلب ہے کہ ان کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آنسو آنکھ سے ہو اور جو غم سے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کی رحمت کا حصہ ہے، اور غم کا جو اظہار ہاتھ اور بازو سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کا بیٹا مر جاتا ہے تو خدائے تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوے کو توڑ لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالیٰ فرماتا ہے اس مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ تو خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ناظرین، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس میت پر جب لوگ رونا شروع کرتے ہیں، گھر کی عورتیں جب اس پر چیخو پکار کرتی ہیں، ملک الموت جو بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اس کی روح لے کر گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب لوگوں کی چیخو پکار سنتے ہیں تو وہ پلٹ کر گھر کی طرف پھر سے واپس آتے ہیں اور ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ جو فرماتے ہیں اس وقت کو آپ مد نظر رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے تو زمین پر سارے فرشتوں کو بھیجا تھا، حضرت جبرائیل کو، حضرت میکائیل کو، حضرت اسرافیل، کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ، اس سے ہم آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے، اس سے ساری کائنات بنے گی۔ تو ان تینوں فرشتوں کو زمین نے قسم دے دی کہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے مت لے کر جاؤ، کیونکہ میرا خمیر کسی انسان کے اندر موجود ہوگا اور وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ نافرمان بندے کے اندر میرا خمیر موجود ہو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور کہا جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو جیسے ہی انہوں نے مٹی لینا چاہی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے زمین کہنے لگی کہ میں تمہیں مٹی نہیں دوں گی اور تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے لے کر مت جاؤ، میرا خمیر کسی انسان کے اندر موجود ہوگا، پھر وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ جس کی تو قسم دے رہی ہے اس کے حکم سے آیا ہوں، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹھی بھر مٹی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، آج سے تم اس مخلوق کی جو آج میں اس مٹی سے بناؤں گا، جو آدم علیہ السلام کی نسل ہوگی، اس سے جو پوری کائنات پیدا ہوگی، ان کی روحیں نکالنے کا جو کام ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو کر کہنے لگے اے پروردگار عالم، اتنا ذمہ داری والا کام میرے ذمہ مت کر، کیونکہ میں تیرے حکم سے کسی کی روح کو نکالوں گا تو وہ بندہ مر جائے گا، تو لوگ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا۔ اے پروردگار، میں ان کے تانوں کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام،
میں تم پر کسی طرح کا کوئی بہتان یا کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، بلکہ جب کسی بندے کا انتقال ہوگا تو کوئی نہیں کہے گا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موت دے دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح کو نکال لیا، بلکہ ہر کوئی اپنی موت مرے گا، کیونکہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر یا کوئی ایکسیڈنٹ سے یا کوئی ہارٹ اٹیک سے مرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتے اسرائیل، تم پر کسی طرح کا بہتان نہیں آئے گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب روح لے کر نکلتے ہیں تو وہ اسی منظر کو یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رونے والو سنو، میں نے اس کا رزق نہیں چھینا۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ میں نے اس کو مار دیا، بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا، اور میں نے اس کی زندگی کو کم نہیں کیا بلکہ یہ اپنی زندگی کو پورا کر چکا تھا، اور یہ اللہ کا امر تھا کہ اللہ کا امر ہے اور اسے اسی کے پاس جانا ہے، اور تم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ان رونے والوں سے ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اے لوگو، اس پر رونا بند کر دو، میرا یہ آنا آج پہلی بار نہیں ہے اور نہ ہی میرا آنا آخری بار ہے، بلکہ میں اب آیا ہوں اور اسے لے کر جا رہا ہوں۔ اب کے بعد جب اللہ کا حکم ہوگا پھر میں اسی گھر میں آؤں گا، پھر اللہ کی مرضی ہوگی کہ کس کو لے کر جانا ہے۔ اس پر رونا بند کرو، اپنے اعمال اچھے کرو، تاکہ میں جب دوبارہ آؤں تو تمہارے اعمال اچھے ہوں اور تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، میں تمہاری روح کو نکالنے میں نرمی اختیار کروں، اور میرے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بڑے حسن و جمال کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ ایک نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مرنے والے یہ روتے ہیں کہ تم رونا بند کرو اور اپنے اعمال اچھے کر لو، کیونکہ پھر تمہاری باری ہے اور اسی کی طرح تمہیں بھی اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو موت کے وقت کے حالات بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور وہ مرنے والے بندے کی روح خود یہ کہتی ہے کہ اے لوگو، مجھ پر رونا چھوڑ دو، یہ جس مرحلے سے میں گزر رہا ہوں یہ بڑا خوفناک ہے، لہٰذا تم اگر چاہتے ہو کہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کو نہ ملے تو پھر تم اللہ کو راضی کرو۔ نیک بندہ ہوتا ہے اس کی روح بھی یہی کہتی ہے کہ دیکھو، دنیا میں دل مت لگاؤ اور اللہ کو راضی کر کے آؤ تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اگر اللہ کو ناراض کر کے آؤ گے تو تم ناکام رہو گے۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے محبت کرنے والوں سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، اپنے اعمال کو اچھا کر لو تاکہ جو ہم پر بیت رہی ہے یہ سزا تمہیں نہ بھگتنا پڑے۔ تو بہرحال مردے کی جو روح ہوتی ہے وہ کہنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہم اس کی بات کو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، کیونکہ اس کا نام ایمان بالغیب ہے کہ چھپی ہوئی بات کو ماننا۔ تو ہمیں چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کے بارے میں وہ تمام چیزیں بتلائی ہیں، تو ہم لوگوں کو یقین ویسے ہی رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے ماننا چاہیے جس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھ کر مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک سیدھے ہاتھ پہ جنت، الٹے ہاتھ پہ جہنم کو لا کر رکھ دیا جائے تو مجھے اتنا ہی یقین ہوگا جتنا مجھے اب ہے۔ بغیر دیکھے اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی راہ دکھائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔